بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ، جیسا آپ کے علم میں ہے کہ اللہ کے کرم اور اس کے فضل سے آج اللہ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی کہ بارونق پروکار محفل کرنے کا ہمیں شرف عطا فرمایا۔ یہ محفل ماہ رحمت، ماہ رمضان کی آمد کی خوشی میں اور ساتھ میں شفیع بھائی کی والد اور والدہ کے ایصال صاحب کے سلسلے میں رکھا گیا ہے۔ انشاءاللہ اب پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے، حمد و نعت سے، اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد بیان کا سلسلہ ہوگا۔ بیان کے لیے جیسا آپ کے علم میں ہے کہ دعوت اسلامی کے مرکز کے سبحان اتاری صاحب جو لاہور سے ہیں، آئے ہوئے ہیں، کراچی میں ہیں، تو وہ ماشاءاللہ یہاں پر آئیں گے اور ہمیں اپنے علم سے فیضیاب کریں گے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے ہو سکے تو اپنے موبائل بھی سائلنٹ پر کر لیجئے گا تاکہ محفل میں کوئی خلل نہ ہو۔ ابھی میں انشاءاللہ تلاوت کے لیے دعوت دوں گا ہمارے کولیگ محمد علی صاحب کو کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ محمد علی بھائی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ گنتی کے چند دن روزے رکھنے ہیں، پھر بھی اگر تم میں سے کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، اور جو لوگ اس کی طاقت رکھتی ہوں وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا کر روزے کا فدیہ ادا کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص اپنی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم کو سمجھ ہو تو روزے رکھنے میں تمہارے لیے زیادہ بہتری ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے سراپا ہدایت اور ایسی روشن نشانیوں کا حامل ہے جو صحیح راستہ دکھاتی اور حق و باطل کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دیتی ہے۔ لہذا تم میں سے جو شخص بھی یہ مہینہ پائے وہ اس میں ضرور روزے رکھے، اور اگر کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے۔ اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے اور تمہارے لیے مشکل پیدا کرنا نہیں چاہتا، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اور تاکہ تم شکر گزار بنو۔ صدق اللہ العظیم۔ ابھی میں انشاءاللہ نعت کے لیے دعوت دوں گا محمد عمران اتاری صاحب کو کہ وہ آئیں اور نعت مقبول پیش کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سب سے اولیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی مولانا محمد جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں ہے جنت میں فاطمہ کی کنیز جہاں ہے میری دعا ہے کہ میری ماں وہاں رہے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا پڑھتے جو ہم درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے جو ہم درود تو ملتا ثواب ہے پڑھتے جو ہم درود تو ملتا ثواب ہے بھیجے اگر سلام تو آتا جواب ہے اللہم صلی علی سیدنا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہ کے شعر حیدر کرار پر درود اللہ کے شعر حیدر کرار پر درود حضرت حسن حسین کے کردار پر درود اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی وسلم وبارک علیہ صلو علی الحبیب کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمارو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا اے تو جہاں کے تاجدار ہو کرم سے
گئے غم بے شمار ہو کرم سرکار اب تو گئے غم بے شمار جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار میں اکیلا اور مسائل زندگی کے بے شمار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار آپ ہی کچھ کیجئے نا اے شہ عالی وقار حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے حال پر میرے کرم کی ایک نظر فرمائیے دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار دل میرا غمگین ہے اے غم زدوں کے غم گسار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار یاد آتا ہے طواف خانہ روز یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے یاد آتا ہے طواف خانہ کعبہ مجھے اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار اور لپٹنا ملتزم سیوا لہانا بار بار حجر اسود دیکھ کر ملتی نظر کو تازگی حجر اسود دیکھ کر ملتی نظر کو تازگی چین پاتا دیکھ کر دل مستضاء و مستضاء چین پاتا دیکھ کر دل مستضاء و مستضاء گم
خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں گنبد خضرا کے جلوے اور وہ افطاریاں یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار، یاد آتی ہے بہت رمضان طیبہ کی بہار۔ غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، غم زدہ یوں نہ ہوا ہوتا عبید قادری، اس برس گر دیکھتا سبز گنبد کی بہار، اس برس گر دیکھتا سبز گنبد کی بہار، ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار، جان و دل تم پر فدا اے دو جہاں کے تاجدار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کے آراستہ کرو کہ یہ بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک قانون ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں لا آف لیسٹ ایفرٹ، کم سے کم توانائی اور انرجی کا استعمال۔ بات غور سے سننے والی ہے ذرا، لیکن آپ کی زندگی میں بہت اہمیت کی حامل ہے یہ، کیونکہ قوانین اور لاز بنتے ہیں لیبارٹری میں، اور لیبارٹریز مختلف ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی بائیولوجی کی لیبارٹری میں جائیں گے تو وہاں پہ حنوط شدہ جانور، کیڑے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں، ڈائسیکٹ کرنے کے لیے مینڈک کو انہوں نے چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ فزکس کی لیبارٹری میں جائیں گے تو وہاں پہ ورنیئر کیلیپر پڑا ہوگا، دیگر اوزار پڑے ہوں گے، میجرمنٹ کے سکیلز پڑے ہوں گے۔ کیمسٹری کی لیبارٹری میں جائیں گے تو وہاں پہ ایسڈز پڑے ہوں گے، بیس اور پڑی ہوگی، اس طرح کی تیزاب وغیرہ۔ تو جو ہم لاز بناتے ہیں ہیومن ریسورس کے، اس میں دنیا ہماری لیبارٹری ہے جس میں انسان ہے، اور انسان سب مختلف ہے، ان کے مزاج، ان کا ٹیسٹ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے پسند ناپسند ڈفرینٹ ہے۔ تو جو ہیومن لاز بنتے ہیں انسان کی طبیعت پر، وہ وولٹائل ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی ہوتی ہے۔ امریکنز کے لیے لا اور ہے، پاکستانیوں کے لیے لا اور ہے، بنگلہ دیش والوں کے لیے لا اور ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جب بھی کوئی ریسرچ آتی ہے انٹرنیشنل لیول پہ، تو وہ پاکستان کے اسٹوڈنٹس پہ نہیں ہوتی، نہ بنگلہ دیش کے اسٹوڈنٹس پہ ہوتی ہے۔ یہ ریسرچ ہمیشہ امریکنز کے اوپر، برٹنز کے اوپر، جرمنز کے اوپر ہوتی ہے۔ اینڈ دے آر لیسٹ بادرڈ اباؤٹ اور لائف۔ مثال کے طور پہ
اس کو بند نہیں کر دیتے؟ میرے خیال آواز نہیں پہنچے گی تو دیکھ لیں گے. ہاں ایک کو تو ضرور بند کریں، ورنہ اس کو بھی بند کر دیں اگر مسئلہ نہیں ہے اتنا. درود پاک پڑھیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں اب سرچ کر رہا تھا کہ جو قوانین ہیں وہ ہم پہ نہیں بنتے. جیسے آپ نے نوٹ کیا ہوگا ڈینگی بہت خطرناک مرض ہے اور واقعی خطرناک ترین امراض میں سے اس کا شمار ہوتا ہے. حالانکہ ڈینگی اتنا کوئی مشکل علاج کے حوالے سے مرض نہیں ہے. جب ملیریا کا نکل سکتا ہے تو اس کا بھی علاج نکل سکتا ہے. اس لیے علاج نہیں نکل رہا کہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں ہوتا نہیں ڈینگی، ان کو کیا ضرورت ہے اس کا علاج نکالنے کی. افغانستان میں ان کے کچھ فوجیوں کو ملیریا ہوا اور دیگر ممالک میں تو انہوں نے ملیریا کی ویکسین نکال لی. ملیریا کی ویکسین اویلیبل ہے، لیکن یہ ویکسین صرف ان کے اپنے فوجیوں کے لیے. اوبیسلی ہر بندہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے، تو یہ ڈیفرنٹ ہوتی ہیں چیزیں، ہر چیز کا ڈیفرنٹ ہوتا ہے. ہاں جب دوائیاں ایجاد کی جاتی ہیں نا تب اس کو پوری دنیا پر اپلائی کر کے دیکھا جاتا ہے. دوائیوں کے اثر مختلف ہوتے ہیں. جس طرح میں نے ایک دفعہ تحقیق پڑھی کہ ایک پوری لائن آف میڈیسن امریکنز نے اٹھا لی مارکیٹ سے، پوری ساری. کیوں اٹھا لی؟ اس لیے کہ ان دوائیوں کا خواتین پہ اثر مختلف ہو رہا تھا. وہ دوائی سلانے والی دوائی تھی اور اس دوائی کو کھانے کے بعد سونا تھا. اب آپ ایک دوائی کھا کے سوئے نا، آپ دوائی کھا کے سو گئے، جب آپ اٹھیں تو آپ کی نیند پوری ہو چکی ہو، آپ اب انگزائٹی کا شکار نہ ہو کہ یار ابھی بھی نیند آ رہی ہے. فائدہ کیا ہوا پھر؟ تو کچھ دوائیاں ایسی ہوتی ہیں جو بعد میں نیند کی کیفیت برقرار نہیں رکھتی. کچھ ایسی ہوتی ہیں جو آپ کھاتے ہیں سوتے ہیں جب اٹھتے ہیں بالکل فریش ہوتے ہیں. تو وہ خاص دوائی عورتوں میں صحیح کام نہیں کر رہی تھی اور مردوں میں صحیح کر رہی تھی، جبکہ جب تجربہ کیا گیا تھا تب وہ دوائی سب میں ٹھیک کام کر رہی تھی. تو پتہ چلا کہ تجربہ کرتے وقت بھی یہ مردوں پر تجربہ کیا گیا، جن چوہوں پر تجربہ کیا گیا وہ چوہے بھی مرد چوہے تھے، عورتوں پہ اثر نہیں کیا اس نے. ساری لائن آف میڈیسن اٹھا لی، نہیں لاسٹ میں جب ساری لائن آف میڈیسن انہوں نے اٹھا لی. تو ریسرچ کے بارے میں بتا رہا تھا. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو جسٹ پونڈر اپون دیٹ. What is the concept of research and how they conduct research? The big universities like Massachusetts, Harvard, etc. عورت کی اور مرد کی انیٹمی میں بڑا فرق ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، بہت فرق ہے میڈیکلی. جب خواتین کو مینسز ہوئے ہو، ان کو حیض کا خون آ رہا ہو، آپ بطور مرد اس بات کے لیے تیار ہو جائیں کہ وہ چچڑی ہوگی، اس کا موڈ آف رہے گا، اس کو تھوڑی سی بات بھی زیادہ بری لگے گی اور وہ اس بات کو ایکسپلین نہیں کر سکتی، بیکاز اٹ از اے بگ ہارمونل چینج. اس کے جسم میں ہارمونز کا سیلاب آیا ہوا اس وقت، جو 1% تھا وہ 100% ہوا ہوا ہے. جب وہ کیفیت ختم ہوگی اس کی تب وہ نارمل ہوگی. کچھ ڈاکٹرز مجھے بڑے ملے جن کے ساتھ میری یہ بات ہو رہی تھی کہ میں نے یہ تحقیق پڑھی ہے کہ صحیح ہے. وہ ہنس کے کہتے ہیں کہ ہم تو ان دنوں میں اس کو معافی کر دیتے ہیں اس کی، ہمیں پتہ اس کے جسم میں کیا چینجز ہو رہی ہے، اس کو پتہ نہیں چل رہا. عورت میں بہت فرق ہے، وہ ہارمونز اس کے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. ہارٹ اٹیک کے سمٹمز عورت میں اور ہیں اور مرد میں اور ہیں. شوگر کے سمٹمز مرد میں اور ہیں اور عورت میں اور ہیں، مرد میں اور ہیں. دھیان رکھنا چاہیے. ملٹی ٹاسکنگ آپ نہیں کر سکتے. آپ کچن میں جائیں گے ایک انڈا بنانے کے لیے اور آپ اس وقت انڈا ہی بنائیں گے، کچن کا دروازہ بند ہو جائے گا اور کہیں گے کوئی مجھے ڈسٹرب نہ کرے تاکہ میں وہ ایک انڈا صحیح طرح بنا لوں. عورت انڈا بھی بنا رہی ہوتی ہے، بچہ بھی پال رہی ہوتی ہے، مشین بھی چل رہی ہے، کچن پہ چولہا بھی چڑھا ہوا ہے نا. ایسا کسی نے مجھ سے پوچھا کہ موٹیویشن کی آپ بات کرتے ہیں تو موٹیویشن کے حوالے سے سب سے اعلیٰ مثال کس کی ہے؟ میں نے کہا سب سے اعلیٰ مثال آپ کو صبح نظر آتی ہے کچن کے اندر. رات کو ساری رات بچہ سلاتی رہی ہے وہ، لیکن صبح اٹھ کے ناشتے کے وقت وہ کچن میں موجود ہے. آپ جب رات کو گئے آپ نے جوتا ادھر پھینکا، باقی ادھر پھینکا، وہ ادھر پھینکا، صبح ہر چیز کرینے سے سجی ہوئی ہے. مجھے بتائیے اس سے بڑی کوئی موٹیویشن ہے؟ وہ بیوی بھی ہو سکتی ہے، ماں بھی ہو سکتی ہے، بہن بھی ہو سکتی ہے. دس از سم تھنگ بلٹ ان ویمن. اور یہ خواتین کے اندر نظم و ضبط کی ایک پہچان ہے اور یہ ہے. ڈفرینس تو ہے، ایکول نہیں ہوتا کوئی بھی، یاد رکھیے گا، ایکول نہیں ہے. یوکرین میں جنگ جاری ہے اس وقت، تو یوکرین کے اندر انہوں نے یہ آرڈر کر دیا ہے کہ جو مرد ہیں وہ رکیں گے، عورتیں اور بچے جا سکتے ہیں. تو اس بات پہ ڈبیٹ ہوئی پوری کہ
یوکرین ایک ویسٹرن کنٹری ہے اور وہاں پر وہ عورتوں کو کیوں اجازت دے رہے ہیں اور مردوں کو کیوں روک رہے ہیں؟ کوئی فرق تو ہوگا نا عورت میں اور مرد میں. تو ہر بندہ اپنی ڈیوٹی اور آربٹ میرے تو اچھا لگتا ہے. ہمارے پاس کبھی کوئی بندہ آگے کہتا ہے کہ رشتہ چل نہیں رہا، کوشش کر رہے ہیں رشتہ نہیں نبھ رہا، ہم پہلی بات اسے یہ کہتے ہیں کہ اصل میں آپ اکیلے رشتہ نبھانا چاہ رہے ہیں نا، اکیلی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو اندازہ ہے اس بات کا کہ آپ اکیلے کوشش کر رہے ہیں؟ کیونکہ امریکہ میں جب ڈیورس ہونے لگتی ہے تو ڈیورس کے جو کاؤنسلرز ہوتے ہیں، ڈیورس کا جو وکیل ہے، وہ دونوں کے سامنے بٹھاتا ہے اور دونوں کے سامنے بٹھا کے ایک بات پوچھتا ہے، چلانا ہے کوئی 1%؟ اگر وہ کہیں کہ جی نہیں ہے، وہ کہتا بھائی نہ پیسہ ضائع کرو نہ میرا وقت ضائع کرو، جاؤ. کیونکہ یاد رکھنا جب کوئی دل سے اتر جاتا ہے نا تو وہ تو سامنے کھڑا نظر نہیں آتا، اس کی باتیں کیا سمجھ میں آنی ہے؟ وہ نہیں نظر آتا، اس کے اوپر سے ایک بات ختم ہو گئی ہوتی ہے. آپ جس کے دل سے اتر گئے، آپ دنیا کا بہترین کام بہترین انداز سے بھی کریں گے نا، وہ اس کو برا ہی لگے گا. ہاں اگر 1% بھی کوئی گنجائش ہے، اب بات آگے کی جا سکتی ہے اور بات آگے بڑھ سکتی ہے. And remember in relationships, these two things are worthy to remember. یہ دو باتیں ہمیشہ یاد رکھیے گا ریلیشن شپ کے اندر. دونوں طرف سے کوشش ہونی چاہیے. There is no competition. جو بھی آپ کا پارٹنر ہے اس میں اور آپ میں کمپٹیشن نہیں ہے، کمپٹیشن اور مقابلہ نہیں ہے. آپ اس سے جیتنا نہیں چاہ رہے، نہ آپ اس سے ہارنا چاہ رہے ہیں، نہ جیت ہار کا کانسیپٹ ہے. آپ ایک ہیں، آپ دونوں کی جیت ایک ہے، آپ دونوں کی ہار ایک ہے. یہ یاد رکھیے گا. جب دو بندے ریس میں بھاگ رہے ہوتے ہیں نا تو ایک بندہ گر جاتا ہے، دوسرا اس کے گرنے کا فائدہ اٹھا کے ریس جیت جاتا ہے. یہ کمپٹیشن ہوتا ہے. اور کولیبریشن یہ ہوتا ہے کہ دو بندے بھاگ رہے ہوئے گر جائے، دوسرا آگے نہیں نکلے گا، دوسرا رک کے اس کو اٹھائے گا پھر ساتھ لے کے چلے گا، کیونکہ ریس تو تھی نہیں وہ. پارٹنرشپ میں یہ یاد رکھیے گا بات. If you want to make that partnership last long. And second one is more important. That is, we are not equal. There is no equality. Each one is having its own set of functions to perform. ہر بندے کا اپنا اپنا رول ہے، کوئی ایکول نہیں ہے. مرد بیمار ہو گیا، عورت کی ذمہ داری اس کی خیر گیری کرے، صبح کے لیے اس کو تیاری دے، سب کچھ کرے. لیکن جب عورت بیمار ہو جائے تو مرد کی ذمہ داری ہے اس کی خیر گیری کرے، اس کو آرام دے، اس کو سکون دے، ہر طرح سے اس کو سیکیور کرے. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ گھر کے کام کیا کرتے تھے اور کنویں سے پانی لے آتے، دیگر گھر کے کام کرتے. آپ کی شان ایسی ہے کہ جب خلیفہ آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو اشرفیاں کچھ آفر کیں تو آپ نے ان اشرفیوں کو پکڑا اور کہا میں نے نہیں لینی، لے جاؤ. وہ نہ مانا، اس نے پھر اصرار کیا، آپ نے پھر اس کو کہا میں نہیں لوں گا، لے جاؤ. اس نے جب تھرڈ ٹائم انسسٹ کیا تو آپ نے اشرفیوں کو پکڑا، اس کو دبایا، ان اشرفیوں سے زندہ انسانی خون بہنے لگا اور وہ کہنے لگے کہ تم لوگوں کا خون چوس کے ہمارے پاس لے کر آتے ہو، تمہاری نسبت کا خیال نہ ہوتا تو اس خون سے میں تمہارے محلوں کو بہا دیتا. وہ حضور کے چچا کی اولاد میں سے تھا. یہ رتبہ ہے ان کا، اور وہ گھر کے کام کرتے تھے. لوگ پوچھتے تھے کہ آپ ملازم کو کہہ دیا کریں، آپ کہتے دیکھو کام کرنے سے پہلے ہی میں عبد القادر تھا، بعد میں بھی عبد القادر، ان کو فرق تو نہیں نہ پڑا. اور جس وقت وہ بندہ معاذ اللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، اس کے کپڑے کے نیچے خنجر چھپا ہوا تھا، تو وہ آیا مدینے میں، اس نے آ کے پوچھا ان کا گھر کدھر ہے؟ کہا جی ادھر ہے. کہا وہ کوئی گارڈ وغیرہ ہے ان کا؟ کہا نہیں، ان کا در کھلا رہتا ہے، جائیے. وہ جب گیا تو کتاب میں لکھا کہ اسے دیکھا کہ حضور بکری کا دودھ دو رہے تھے، اور پھر نیچے لکھا ہے کہ یہ عادت تھی صحابہ کی، انہیں پتہ ہوتا تھا دروازہ کھلا ہوگا اور اس در کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی وزٹ کریں گے کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے. تو ایکول جب زوجہ کو کچھ ہو گیا، اگر آپ بھی آگے بڑھ کے اس کا کام بٹائیں گے، اس کے کام میں ساتھ دیں گے، تو اس دنیا میں سب سے اچھا آدمی وہ لگتا ہے جو ہمارے وزن کو تھوڑا ہلکا کر دے، ہمیں تھوڑا سا آسانی دے دے، ہمارے کام ہم سے لے لے. بہت اچھا لگتا ہے وہ بندہ، مان لیں یہ بات.
ٹائم مینجمنٹ کے 4 اصول ہیں نا, یاد کر لیجیے گا, یہ 4 اصول ہیں. ٹائم مینجمنٹ, اپنی گھڑی کو مینج کرنے, اپنے دن کو مینج کرنے کے 4 اصول ہیں. ڈو, ڈیفر, ڈیلیٹ اینڈ ڈیلیگیٹ. ڈو, ڈیفر, ڈیلیٹ, ڈیلیگیٹ. ڈو وہ کام جو آپ نے کرنے ہیں, خود کرنے ہیں, آپ ہی کریں گے. یہ کام ہوتے ہیں ارجنٹ اور امپورٹنٹ. ارجنٹ کام وہ جو کہ فوراً کرنا ہے. میڈیکل ایمرجنسی, امی گر گئی, بچے کا سر پھٹ گیا, 1 سیکنڈ بھی انتظار نہیں کرنا, فارغ ہو جائے گا کام, یہ ارجنٹ ہے. اور امپورٹنٹ جو تھوڑی دیر کے لیے, آپ تھوڑی دیر کے لیے ڈیفر کر سکتے ہیں, کرنا آپ نہیں ہے. یہ ڈو لسٹ, ڈو. نمبر 2 ڈیفر, تھوڑی دیر کے لیے کام کو آگے کر دیں, شام تک, کل تک. ڈو اینڈ ڈیفر. تھرڈ ون ڈیلیگیٹ, یہ کام آپ نے کسی کو دینا ہے, خود نہیں کرنا, بندہ ڈھونڈے جو اسے کرے گا. آپ کی طرح وہ نہیں کر سکتا, مانتے ہیں, لیکن اگر آپ زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں تو کچھ کام آپ کو کسی کو دینے پڑیں گے, اعتبار کرنا پڑے گا. اینڈ لاسٹ ون از ڈیلیٹ, ختم کر دیں اپنی زندگی سے وہ کام جو کہ واقعی خواہش تو ہے لیکن وقت, پیسہ اور وسائل نہیں ہے. اس لیے تو کہتے ہیں کہ اپنی جتنے بھی کام آپ نے کرنے ہیں, 25 کام لکھیں, 25 کام, 20 اڑا دیں, ٹاپ کے 5 اپنے پاس رکھیں, بس آزاد ہو جائیں گے. 25 کام لکھیں جو کرنے ہیں آپ نے, جو آپ چاہتے ہیں کرنا, 20 آخر کے اڑا دیں, ٹاپ کے 5 رکھیں, ان کے اوپر پورا فوکس کر دیں. اتنا فوکس کریں کہ وہ 5 کام مزید پیسہ اور مزید وقت لے کر آئیں آپ کے پاس. پھر آپ دوبارہ 25 لکھیں 6 مہینے کے بعد, پھر اس میں سے 20 اڑائیں, پھر 5 اوپر لے آئیں. دس سائیکل ول کنٹینیو. کیونکہ یاد رکھنا, کامیاب اور کامیاب ترین افراد میں فرق کیا ہے؟ What is the difference between successful and most successful people? کامیاب اور کامیاب ترین لوگوں میں فرق کیا ہے کہ کامیاب ترین لوگ ہر کام کو نہ کہنے کے عادی ہوتے ہیں, ہر کام کو نہ کہہ دیتے ہیں. وہ اپنے پاس صرف 1-2 کام رکھتے ہیں بس. انسان کا دماغ ایسا بنا نہیں ہوا, میں آپ کو بتا دوں, کہ وہ اتنی ٹینشنز جھیل سکے جتنی آپ لے کے پھر رہے ہیں. ایک دم کلیپس کریں گے, ایک دم. آخر یونیورسٹی کی ریسرچ کے مطابق کراچی کے ہر چوتھے گھر میں, اسی شہر کراچی کے ہر چوتھے گھر میں ایک نفسیاتی مریض موجود ہے. تو نہیں, آپ تو کوشش کریں نہ بنے, پتہ نہیں چلتا, صبح غور ہوتا بندہ, شام تک بدل گیا ہوتا ہے. ڈونٹ ٹرائی ٹو برڈن یور سیلف. وارن بفیٹ دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے, اس سے پوچھا گیا کہ خوش بھی رہتے ہو, آئس کریم بھی کھاتے ہو, پھر گھومتے پھرتے رہتے ہو, تو اتنے امیر آدمی, پتہ نہیں کتنی انویسٹمنٹ کی ہوگی تم نے, تو کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک کوئی بھی کام ٹیریبلی امپورٹنٹ نہیں ہے, بہت ضروری ہے یہ کام. یہ جملہ میری زندگی میں نہیں ہے. میں زیادہ ضروری ہوں اپنے لیے, میں صحیح رہوں گا, کام ہوتے رہیں گے. میں گر گیا تو میں تو ایک بیمار باپ بن جاؤں گا, بوجھ ہوں گا اپنے بچوں پہ. میں اگر گر گیا تو میں ایک بیمار بزنس مین ہوں گا, انویسٹمنٹ نہیں کر پاؤں گا. میں گر گیا تو خالی کپ سے آپ دوسرے کو چائے تو دے بھی نہیں سکتے, اپنا کپ بھرنا پڑے گا نا. اور اگر دیمک زدہ درخت ہوگا, اس کا پھل کبھی اچھا نہیں ہوگا. You need to take care of yourself. This is the most important topic. And the topic is self development. اپنی ذات کو ڈیولپ کس طرح کر رہے ہیں. تو میں نے بات شروع کی تھی لا آف لیسٹ ایفرٹ سے, کہ انسان طبیعت کے اندر اس کی یہ ہے کہ وہ زیادہ, جب 2 کام اس کے سامنے آ جائیں تو وہ مشکل کام نہیں کرتا, آسان کام کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت کا حصہ ہے. اس کو مان لیں, ایکسیپٹ کریں اس کو, کہ آپ آسان کام کریں گے, مشکل کام نہیں کریں گے. میں آج آپ کو ایکسرسائز کے فضائل سناتا ہوں. 2 گھنٹے آپ آج جا کے 20 پش اپس لگائیں گے اور 3 میل دوڑ لیں گے. کیونکہ آج آپ نے سنا ہے, موٹیویٹڈ ہیں آپ, کل نہیں اتنا کر پائیں گے کیونکہ یہ مشکل کام ہے. بہتر تھا کہ آپ 1 میل دوڑ لیتے اور 10 پش اپس لگا لیتے. آپ فیصلہ کرتے میں نے آج کھانا جو ہے وہ پراپر کھانا ہے, یہ چیزیں نہیں کھانی, احتیاط کرنی ہے, بوتل نہیں پینی, مٹھائی نہیں کھانی, فلاں نہیں کرنا, اپنی لائف کو صحیح کرنا ہے. آپ آج کے دن یہ نیت کر رہے ہیں جبکہ آج ہی آپ نے دوستوں کے ساتھ شام ڈنر رکھا ہوا ہے. کیسے ہو پائے گا یہ؟ دوستوں کے ساتھ ڈنر کر رہے ہیں آپ اور یہ کام کریں گے, ناٹ پاسبل. آپ نے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا اور کتاب لکھ رہے ہیں آپ اپنے گھر کے ڈرائنگ روم میں جہاں بچے چھلانگے مار رہے ہیں. کتاب کے لیے تو خاموشی ضروری ہے. اسے کہتے ہیں لا آف لیسٹ فرکشن, کم سے کم وہ ہو بات. اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنائیں گے, آسان کام کر لیں, خود بخود مشکل کام ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ تھا, وہ کہتا ہے کہ میں جب ٹیبل سے اٹھتا ہوں, دیکھیے میری ٹیبل ہے, میری اسٹڈی ٹیبل ہے, ٹھیک ہے, میری اسٹڈی ٹیبل ہے, یہ میری اسٹڈی ٹیبل ہے, میں نے پڑھ لیا,
اب میں نے اٹھ کے جانا ہے, جتنے برتن پڑے ہیں یہ میں اٹھ کے کچن میں رکھ دیتا ہوں, میری جتنی کتابیں بکھری ہوئی ہیں اس کو میں ریک میں سجا دیتا ہوں, پھول بھی کہیں رکھنے تھے میں رکھ دیتا ہوں, اور پین جو تھے میرے وہ میں اپنے اس شیلف میں رکھ دیتا ہوں. ٹیبل بالکل صاف کر دی میں نے, اور اب جو نیکسٹ میرا پروجیکٹ تھا جو میں نے پڑھنا ہے اس کے مطابق کتابیں نکال کے وہ بھی رکھ دیں, اور جو ٹیبز کھولنے تھے نیکسٹ ریسرچ کے وہ بھی رکھ دیے. اب اگلے پروجیکٹ کا سامان کھول کر پرانے کا سمیٹ کر میں چلا گیا. اب مجھے بتائیں جب میں دوبارہ ٹیبل کی طرف آنے لگوں گا کیا کوئی مسئلہ ہوگا مجھے؟ ایک تو تھا نا میں سوچوں پڑھنے جانا ہے, او یار سارا کچن بکھرا ہوا اس کے اوپر, چھوڑو یار ابھی ایک منٹ, سارا گھر بکھرا ہوا ابھی تو نہیں دل چاہ رہا, لیکن اب فوراً ہی پڑھنے چلو یار وہ سارا کچھ سیٹ ہے وہاں پہ, فوراً میں وہاں پہ آ جاؤں گا. ایک بندہ کہتا ہے میری بیوی نے سارے کارڈ سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, مدرس ڈے, فادرس ڈے, برتھ ڈے, ویڈنگ وغیرہ سب سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. تو کیا ہوتا تھا, خاندان میں کسی کی شادی آئی, جانا نہیں, کچھ نہیں کرنا, سامنے سجا ہوا ہے, کارڈ پکڑا, لکھا, بھیج دیا. اب ہمیں کہا جائے ہم سوچتے پھریں گے, ویڈنگ آ گئی, جانا پڑے گا, کریں گے, مدرس ڈے آ گیا, وہ آ گیا, تو تھوڑا سا اس کو فرکشن کو لیس کر لیتے ہیں, زیادہ آسانی ہو جاتی ہے. تو لیس انرجی از امپورٹنٹ, پلازیبل ہے. تو یہ اس چیز کو میں ریلیٹ کرنا چاہ رہا تھا روزے سے کہ انسان کی انرجی کی لیسٹ ایفرٹ کس طریقے سے روزے میں استعمال ہو رہی ہوتی ہے. یاد رکھیے آپ کا جسم مختلف قسم کے نظام کا مجموعہ ہے. ایک اندازے کے مطابق 7 اور ایک کے مطابق 8 نظام آپ کے جسم میں چل رہے ہیں. اس میں سب سے اہم ترین نظام جو ہے وہ پروسیس آف ڈائجسشن ہے, کھانے کا ہضم کرنا. انسان جب کھانے کے بارے میں سوچتا ہے نا اس کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر وہ کھانے تک پہنچتا ہے, کھانے کو ہاتھ لگاتا ہے, پورے جسم میں سگنل چلے جاتے ہیں کھانا آ رہا ہے. اور پھر جب وہ کھانا کھاتا ہے ساری مشین ایکٹیو ہو جاتی ہے. سب سے پہلے تھوک, کھانے کو تھوک سے ملنا ہے, بڑی دیر تک گھومنا ہے اس نے. کیوں؟ تھوک کی وجہ سے آپ کو ذائقہ آ رہا ہوتا ہے. سلائیوا پروڈکشن از ویری امپورٹنٹ. دوپہر کے وقت تھوک سب سے زیادہ بن رہا ہے آپ کے جسم میں. تھوک نہیں ہوگا تو آپ کا پورا منہ جراثیموں کا گھر بن جائے گا, زبان میں کریک پڑ جائیں گے, سب کچھ ختم ہو جائے گا. اہم ترین نعمت ہے یہ تھوک. آپ کو پتہ ہے جب الٹی کرتے ہیں تو الٹی میں جسم سے ایسڈز آتے ہیں, تیزاب, اور وہ اتنا خطرناک ایسڈ ہے کہ اگر وہ آپ کے منہ سے باہر نکلے, آپ کے دانت تو کیلشیم کے بنے ہوئے نا, دانت تباہ و برباد ہو جائیں گے آپ کے اگر اسی طرح آ جائے. دانت تو کو اڑا کے رکھ دے گی الٹی, اتنی خطرناک ہوتی ہے. لیکن اللہ کا کرم دیکھیے کہ جب الٹی آتی ہے خود بخود منہ میں تھوک زیادہ پیدا ہوتا ہے, اور وہ الٹی جب گزرتی ہے اس تھوک کی وجہ سے اس کی شدت کم ہو جاتی ہے, جس کو ہم انگلش میں ڈائلیوٹ کہتے ہیں, اور وہ باہر آ جاتی ہے. تھوک بہت بڑی نعمت ہے. تھوک زیادہ پیدا ہونا شروع ہوگا, آپ کھانے کو پیٹ میں لے کے جائیں گے, کھانا ابزارب ہوگا, کئی قسم کے ایسڈز آتے ہیں, پھر چھوٹی آنت میں جائے گا, بڑی آنت میں جائے گا, یہ سارا پروسیس ہوتا ہے. اور رمضان کے دنوں میں یہ ایک اہم ترین کام باڈی کا وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہو رہا, سارا دن نہیں ہو رہا. آپ کے دماغ کو پتہ ہے کہ اس نے روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ مینز a willful abstinence from food. آپ اپنی مرضی سے دن کا ایک خاص حصہ سارے کھانوں کو چھوڑ دیتے ہیں, یہ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے نا, اور یہ چیز آپ کی باڈی کو ایٹ ایز کر دیتی ہے. باڈی کو پتہ ہے کہ یہ سارے کام نہیں ہونے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, تو اب جسم کو فرصت مل جاتی ہے کئی اور کام کرنے کے لیے جو سارا سال وہ نہیں کر پا رہا تھا. آپ کا فوکس سیٹ رہتا ہے, آپ کے جسم کے اندر جو بہت سی ریپیئر ہونے والی ہے. یوں سمجھے کہ ایک مشین سارا سال چلتی رہی دن رات, اب اس مشین کو تھوڑا سا ریسٹ ملا تو اس مشین میں وہ کام ہوں گے جو سارا سال نہیں ہو سکے. دس از دا پیریڈ آف ریپیئر ان یور باڈی, دا منتھ آف فاسٹنگ. حضور کی حدیث ہے روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے. اس حدیث کے اندر جتنی گہرائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے. ہم نے ریسرچ پڑھی کہ جس وقت آپ اوبیس ہوتے ہیں, تھوڑا سا اگر موٹاپا ہے اور اس موٹاپے کو آپ حل نہیں کر پا رہے, رمضان کا مہینہ اس کے لیے ایکسلنٹ ہے اگر آپ مینج کر کے جائیں. مجھ سے کسی نے پوچھا کہ سر صرف یہ بتا دیں کہ موٹاپے کو دور کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے. پتہ کیا ہے؟ قوت ارادی, اس بات کا فیصلہ کرنا کہ میں نے اپنا وزن کم کرنا ہے. یہ نہیں ہوتی ہمارے اندر, اور رمضان ہی لے کر آتا ہے. جب آپ نے سحری کی, غور سے سننا,
جب آپ نے سحری کی، سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، اوکے، اب آپ کا جسم اس کو طاقت چاہیے، وہ سحری کے کھانے سے طاقت حاصل کرے گا سب سے پہلے. ظاہری بات ہے آخری کھانا وہی کھایا نا آپ نے، تو وہ کھانا کیا ہونا چاہیے؟ جو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرتا ہو، ایک دم سے بھگ کر کے نہ اڑ جاتا ہو، نہیں، آہستہ آہستہ انرجی ریلیز کرے. جس میں دنیا کی بہترین چیز وہ چوکر والے آٹے کی روٹی ہے، جو کہ سنت بھی ہے. ایک دفعہ آٹے سے چوکر نکال کے سفید آٹے والی حضور کو روٹی پیش کی، حضور نے آگے سے فرمایا کہ یہ تم نے کیوں نکالا؟ کہا ہمارا طریقہ ہی. حضور نے کہا وہ لے کے آؤ جو نکالا، لا کے اس کو دوبارہ آٹے میں ڈالا، کہا اب اس کو گوندو اور مجھے دو. وہ چوکر جو ہے فائبر، وہ اس کی والی روٹی وہ ضروری ہے، اور وہ ضروری ہے روٹی. اس روٹی کو آپ کھائیں گے تو آہستہ آہستہ انرجی ریلیز ہوتی رہے گی. آخری کھانا جو آپ نے کھایا وہ سحری کا تھا، سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ کھانا پاور دیتا رہے گا، انرجی ریلیز کرتا رہے گا. جب اس کھانے کی انرجی ختم ہو جائے گی، اب باری کس کی آئے گی؟ وہ فیٹس جو آپ کے جگر میں سٹور ہے. جسم کو تو طاقت چاہیے، جسم کھانا مل نہیں رہا، آپ کھا نہیں رہے، کیا کرے گا جسم؟ اب برین کو آرڈر کرے گا کہ جی ہمیں کھانے میں طاقت چاہیے، دو چیزیں، ہم نے ہلنا ہے، سونا ہے، جاگنا ہے، بات کرنی ہے. برین پھر گودام بنے ہوئے جگر میں وہاں سے ساری جو چکنائی ہے، فیٹس ہے، اس کو نکالے گا، وہ بھی ختم ہو جائیں گی. اب تیسری باری آئے گی آپ کی وہ گندی فیٹس جو پیٹ پر یا جسم کے دیگر جگہوں پر جمی ہوئی ہے. دس از دا موسٹ ڈینجرس فیٹ وچ ہیز بین ایکومولیٹڈ آن یور اسٹمک. بہت خطرناک فیٹس ہوتی ہیں، کسی وقت کچھ بھی کر سکتی ہیں. وہ گھلنا شروع ہوں گی، اور ابھی وہ گھلیں گی نہیں پورا کہ افطار کا ٹائم ہو جائے گا. آپ اپنے گردے کی بات دیکھیں، آپ کو رمضان میں عصر کے وقت پیشاب آنا کم ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ آپ کا گردہ کوئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے ریلیٹڈ تو نہیں ہے، گردے کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ پانی نہیں بندہ پی رہا ہے، اور گردہ پیشاب روک دیتا ہے کہ پی نہیں رہا، نکالی جاؤں گا تو مر جائے گا. یہ ایسا زبردست ریگولیٹری سسٹم لگا ہوا آپ کی باڈی کے اندر. اور جب آپ افطاری کر لیتے ہیں دوبارہ سے وہ سسٹم سٹارٹ ہوتا ہے. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ملا ہوا ہوں، جو کہ اتنے مذہبی آدمی نہیں ہیں، لیکن انہوں نے روزے میں 15-20 کلو وزن کم کیا، اس انداز سے کہ روزے کے اس حق کو ادا کیا. اونٹ کی طرح پانی پی لیتے ہیں افطار میں، یہ کیا طریقہ ہوا؟ ڈونٹ ڈو دیٹ. دس از اے برڈن آن یور یورولوجی. آپ کے مثانے پہ، گردے پہ وزن ہے. یہ دو گلاس پیے پانی، اور اس کے بعد پھر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد ایک گلاس پی کے فجر تک پورے 8 گلاس کر لیں یا 6 گلاس کر لیں. تو یہ اگر آپ خیال رکھیں گے نا، روزہ رکھو، صحت یاب ہو جاؤ گے، تو آپ بہت زیادہ رمضان کا بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. تیاری کریں، اپنے ذہن کو اس کے بنائیں کہ میں اپنے کھانے پینے کے اوپر خاص توجہ دوں گا. کھانا پینا انسان کی زندگی کی اہم ترین ریکوائرمنٹ ہے، اور روزہ اس کے اوپر ڈائریکٹ چیک ڈال رہا ہوتا ہے. آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، اس چیز کے اوپر روزہ دیکھ رہا ہوتا ہے. دیکھیے، روزہ ہر نبی پر فرض رہا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور روزے کی شکلیں مختلف رہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلے محرم میں عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور پھر یہ عاشورہ کا روزہ جو تھا ہجرت کے 1.5 سال کے بعد تقریباً 2 ہجری میں رمضان کا روزہ فرض ہوا. تو میرے آقا علیہ السلام کی زندگی میں تقریباً 9 رمضان آئے، جس میں حیات ظاہری میں 7 رمضان وہ 29 کے تھے، 2 رمضان 30 کے تھے. تاریخ اسلام میں زیادہ تر رمضان وہ 29 کا ہی آیا ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ رمضان 29 کا ہو یا 30 کا ہو، اللہ تعالیٰ پورے 30 روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے. رمضان صرف روزے کا نام نہیں ہے، یہ ایک مکمل پیکج ہے. مثلا نمبر 1، رمضان میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، رمضان میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آپ کاروباری آدمی ہیں، آپ کی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، آپ کو انویسٹمنٹ پہ جب ریٹرن ملتا ہے، اگر وہ ریٹرن 1% مل رہا ہے، آپ بڑے خوش ہوتے ہیں. سوچئے اگر وہی 1% 70% ہو جائے، تب obviously انسان کی فطرت ہے، اسے خوشی ہوگی. تو رمضان کے اندر وہ ایک نیکی جو آپ کر رہے تھے، اس کا ایک ثواب مل رہا تھا، اب وہ 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. اور یاد رکھیے 70 کا مطلب صرف 70 نہیں ہے، عربی میں جو 70 کا لفظ استعمال ہوتا ہے یہ بہت زیادہ کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور پھر آگے آپ دیکھتے چلے جائیے، ہر روز افطار پر جہنمیوں کو آزادی دی جا رہی ہوتی ہے. رمضان میں سحری عبادت، افطار عبادت،
اور جتنی عبادتیں آپ چھوٹی چھوٹی کر رہے ہیں، درود پڑھ رہے ہیں، ماں کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں، کسی سے پیار سے بول رہے ہیں، مسکرا کے دیکھ رہے ہیں، یہ سب بونس میں چلے گی نا، 70 ہو گئی، اور پھر آخر میں اعتکاف آ جاتا ہے، اور پھر وہ رات جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، 27ویں کی رات، بابرکت رات۔ حضرت ابی بن کعب قسم کھایا کرتے تھے کہ 27ویں کی رات ہی ہے، اور بھی دیگر جو علماء ہیں محدثین ان کے مطابق 27 کی رات ہے۔ بہرحال اس کو طاق راتوں میں تلاش کیا جاتا ہے، اور ہر طاق رات میں مسلمان اس کی تلاش میں عبادت کرتے ہیں اور اپنی بونس کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو رمضان المبارک ایک ایسا مہمان ہے جو اپنے ساتھ برکتوں کا ڈھیروں سامان لے کر آ رہا ہے۔ فرمایا کہ رمضان اور قرآن شفاعت کریں گے۔ رمضان کہے گا میں نے اس کو دن کے وقت کھانے سے، حلال کھانے سے روکا، اور قرآن کہے گا میں نے رات کے وقت اس کو سونے سے روکا۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ And one thing more to discuss is that the method of fasting in Muslims are different from the other people. Analysis کیجیے گا، کسی کو اور کو اجازت نہ دے، منہ نہ کھولیے گا مجھے بھوک لگی ہے وہ کریں، ایسے ہی اپنا ثواب ضائع کریں گے۔ خود بیٹھ کر سوچے کہ میرا موڈ اس وقت کیسا بنا ہوا ہے۔ عصر کے ٹائم پہ بڑا ایک خاص موڈ بنا ہوتا ہے، اس وقت بھوک لگی ہوتی ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں جا رہی ہوتی، دل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہوتا ہے کہ کھانا تو کھا سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کراچی میں قحط نہیں پڑا، گندم بھی ہے، آٹا بھی ہے، کولڈ ڈرنک بھی اویلیبل ہے، سورج آگ برسا رہا ہے تو بھوکا ہے، سامنے فریج ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، جا پانی پی لے، اسیس بھی ہے، کوئی پیٹ تو نہیں نا خراب کہ ڈاکٹر نے لکھ کے دے دیا پیٹ خراب ہے کھانا نہیں کھانا، کچھ بھی ایسا نہیں ہے۔ سو وائی یو آر اسٹارونگ، آپ کیوں بھوک برداشت کر رہے ہیں؟ صرف اس لیے کہ میرے اللہ نے فرمایا ہے۔ اور یہ اللہ کی طرف جو لا لگتی ہے نا رمضان کے اندر، یہ ایک انمول چیز ہے جس کا کوئی نیم البدل نہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے پورے روزے کے اندر۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، سب سے اولین عبادت ہے، لیکن نماز پڑھنے کے لیے جب نکلتے ہیں تو پیدل چل کے جاتے ہیں، پورا محلہ دیکھتا ہے یہ پیدل جا رہا ہے۔ یہ نماز ایسی عبادت کا ڈیزائن ہی ایسا کہ سب کو نظر آئے گی، آپ صف پہ کھڑے ہو کے اور جناب عبادت کریں گے۔ اٹس اوکے، آپ حج پہ جاتے ہیں، ہار پہنتے ہیں، سب کو میسج کرتے ہیں مجھے معاف کر دینا، زکوٰۃ دیتے ہیں، زکوٰۃ میں بھی اجازت ہے یہ بولنے کی کہ جی آپ زکوٰۃ بول کے بھی دے سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف آپ کے اور اللہ کے درمیان راز ہے، نہیں پتہ چلتا، بندے کی شکل سے بھی نہیں پتہ چلتا جب تک وہ منہ سے نہ بولے کہ میرا روزہ ہے۔ اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں ہی دوں گا۔ اور فرمایا کہ یہ جو روزہ ہے یہ انسان کے دل میں شکر پیدا کرتا ہے، تھینکس۔ ایک انسان جسے سارا سال شکر نہیں کیا، وہ جب روزہ افطار کرتا ہے اس کے جسم کا انگ انگ شکر ادا کرتا ہے کہ مالک یہ ٹھنڈا گلاس پانی کا تو نے مجھے دیا، اس پانی کے گلاس کی وجہ سے مجھے کتنی راحت اور تسکین کا سامان ملا۔ یہ روزے میں ایک گلاس پانی افطار کا، فرمایا روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک اس کو افطار کے ٹائم پر ملے گی جب وہ پانی کا گلاس پیتا ہے، اور ایک اس کو بروز قیامت ملے گی جب جنت میں بلا حجاب اسے میرا دیدار نصیب ہوگا، اللہ کا دیدار بلا حجاب۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ شہید کتنا عظیم رتبہ ہے اس کا۔ شہید جب جنت میں چلا جائے گا تو جنت میں ہر نعمت ہے اللہ کی، جنت میں آپ جو سوچیں گے وہ نعمت میٹیریلائز ہو کے سامنے آ جائے گی۔ آج کارٹونز میں ایسا ہوتا ہے، کارٹونز کے اندر ایسے ہی دکھایا جا رہا ہوتا ہے، جنت میں حقیقت میں ہوگا، اللہ کی کرم والی جگہ ہے، اللہ کے نیک بندوں کا گھر ہے وہ۔ یہ جنت کی کشش ہے کہ وہاں میرے آقا بھی ہوں گے، وہاں تمام صحابہ ہوں گے، جنت میں ہم ان تمام اولیاء کو جن کی نیاز دیتے ہیں ان کو دیکھ سکیں گے۔ مطلب یہ چارمز ہیں اس کے۔ اچھا، جنت کے اندر شہید جو ہے نا وہ موجود ہوگا، لیکن وہ تھوڑا سا جو ہے نا اس کا موڈ تھوڑا سا ویسا نہیں ہوگا 100% جیسا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری جنت میں تو سب کچھ ہے، تیرا مطلب وہ 100% نہیں ہے کام، کیا وجہ ہے؟ اب دیکھیے وہ کیا کہے گا، میں آپ کو جملے کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ وہ کیا کہے گا۔ دیکھیں موت کی درد شدید ترین ہوتی ہے۔ ایک ریسرچ میں پڑھ رہا تھا کہ دنیا میں شدید ترین درد کب ہوتی ہے انسان کو، تو مختلف ہیں، کینسر کی کچھ ٹائپس ہیں جس کی 3rd سٹیج میں بہت زیادہ درد ہوتی ہے، اور ایک ڈیزیز ہے اس میں نا جسم کے اوپر کے جو ریسیپٹرز ہیں نا، یہ میری ایپیڈرمس ہے، جلد کی 8 تہیں ہوتی ہیں، 8 لیئرز ہوتی ہیں۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو 8 کی 8 کاٹتے ہیں عورت کی، جس وجہ سے وہ پھر ہیلنگ میں پرابلم ہوتی ہے۔ یہ ایپیڈرمس ہے اوپر والی، یہ ہر 8 دن بعد نہیں ہو جاتی ہے، یہ جو اوپر والی جلد کی تہ ہے نا یہ ہر 8 دن بعد نہیں ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ ہمارا فرسٹ لائن آف ڈیفنس ہے نا، جتنے جراثیم آ رہے ہیں اس کو ٹکرا رہے ہیں،
گرد آ رہی ہے اس کو ٹکرا رہی ہے، گرمی آ رہی ہے اس کو ٹکرا رہی ہے. تو یہ فرسٹ لائن آف ڈیفense، سب سے بڑا دفاع یہ ہے، یہ لائن. تو یہ نہیں ہوتی رہتی ہے، چینج ہوتی رہتی ہے، نئے سیلز آ جاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی یہ چیز نا بہت زیادہ سینسٹیو ہو جاتی ہے. بیماری اس کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، لمبا سا نام ہے اس کا. وہ ہلکا سا لگے نا، روئی بھی لگے تو آگ لگ جاتی ہے جسم میں. میں نے مریض دیکھے ہیں اس کے، بہت قابل رحم مریض ہوتے ہیں. ایک اس کی درد بہت زیادہ ہے، لیکن سب سے زیادہ درد جو ہے نا وہ جلائے جانے کی ہے، آگ سے جلنے کی درد سب سے زیادہ ہے. تبھی آپ غور کریں، کوئی سزا آگ سے جلانے والی نہیں ہے. پھانسی کی سزا دیتے ہیں عام طور پہ، اور وہ سنسار کرنے کی سزا دیتے ہیں، آگ سے جلانے والے نہیں ہے. آگ کی سزا صرف جہنم میں ہوگی. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو بچائے اس سے. لیکن مرنے کی درد بہت زیادہ ہے. فرمایا کہ دیگوں میں ابالے جانے، کینچیوں کے کاٹے جانے سے زیادہ سخت مرنے کی درد ہے. پھر فرمایا کہ اگر مردہ جو ہے وہ درد اتنی ہوتی ہے کہ وہ چیختا چلاتا جنگلوں میں بھاگ جاتا. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اتنی تو درد بظاہر نظر نہیں آ رہی ہوتی. سرکار نے فرمایا اس کو فرشتے باندھ دیتے ہیں، اتنی درد ہے. لیکن شہید کو نہیں ہو رہی ہوتی درد. جسم پہ گولے لگ رہے ہیں، تلواریں گر رہی ہیں، اس کو یہ درد نہیں ہو رہی. اس کو درد ہوتی ہے چونٹی کے کانٹے کے برابر. پوچھا کیوں؟ کہا اس لیے کہ جب شہید ہوتا ہے وہ اور اس کے خون کا قطرہ بھی زمین تک نہیں پہنچتا، اس کو اللہ کا دیدار ہو جاتا ہے. اور وہ شہید جو جنت میں تھوڑا سا ڈاؤن تھا، وہ رب تعالیٰ سے کہا مالک یہاں پر تیری ہر نعمت موجود ہے، جنت میں حق ہے، رحمان کا وعدہ سچ ہو گیا، لیکن میں تجھ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو مجھے بار بار دنیا میں بھیج تاکہ میں بار بار شہید ہوں اور تیرے اس دیدار کی نعمت کو پا سکوں، کیونکہ تیرے دیدار جیسی نعمت تیری جنت میں بھی کوئی نہیں ہے. تو ایک روزہ دار روزہ رکھ کے اس نعمت کو پا رہا ہے جس کی شہید جنت کے اندر بھی گزارش کر رہا ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں. تو ہر چیز کو کرنے کے انداز ہوتے ہیں. روزہ رکھنے کا بھی انداز کیا ہے؟ ویسے ہی بس رکھ لیا، سارے اٹھے ہوئے تو میں نے بھی اٹھ کے رکھ لیا. یہ نہ کیجیے گا، اہتمام کیجیے گا، مزہ آئے گا آپ کو. یہ ایک مہمان ہے، اس مہمان کا انتظار تو ابھی سے شروع کر دیں، لیکن جب وہ مہمان آئے اس کو کوئی بٹھائیے گا، اس کی کوئی خیر خواہی کیجیے گا. صبح جلدی اٹھ جائیے گا، تھوڑا سا وضو کر کے تہجد پڑھ لیجیے گا 2 رکعت. اٹھنا تو ہے ہی نا. اور پھر سحری میں تھوڑی تاخیر کی جائے تو یہ سنت بھی ہے، اور فرمائے اس میں برکتوں کا اضافہ ہو جاتا ہے. تاخیر سے کیا مراد ہے؟ ساری رات جو سحری کی بنتی ہے نا، رات پوری بنتی ہے، اس کے 8 حصے کر لیں. جو 8واں حصہ سحری کے ساتھ مل رہا ہوگا نا، آدھا گھنٹہ بنتا ہے، یہ وہ آپ کا آخری حصہ قرار پائے گا. اور اس کے بعد سحری کے کھانے میں اعتدال رکھیے گا، مناسب کھانا کھائیں. یاد رکھیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور تمام صحابہ اور تمام اولیاء کو جس چیز سے محبت تھی بہت زیادہ، وہ بھوک تھی. اچھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رتبہ تو ورا الورا ہے، صحابہ اولیاء کا. میں نے یہ دنیاوی لوگوں کو پڑھا ہے جنہوں نے ترقی کی ہے، کھانے سے یہ بھی بے رغبت تھے. ترقی یافتہ جو بندہ ہوتا ہے نا، جس کا ذہن ترقی یافتہ ہوتا ہے، وہ کھانوں پہ توجہ نہیں دیتا. ترقی یہ نہیں کہ 4 بندے مجھے جان لیں، ترقی یہ کہ آپ اپنے آپ کو سمجھیں کہ آپ ترقی یافتہ ہیں، پھر دنیا جانتی مانتی اس چیز کو. کھانا سونا ایک حد تک تو ٹھیک ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی بہت زیادہ اصرار نہیں کیا گیا. یاد رکھنا، ساری کہانیاں پڑھ لو اول سے لے کر آخر تک، جیت کی داستانیں، دا اسٹوری آف سکسیس. میں نے یہی اخذ کیا ہے جتنا میرا ناقص علم ہے کہ جیت کی جو ڈش ہے نا، اس میں سب سے اہم انگریڈینٹ وہ قربانی ہوتی ہے. جس طرح چکن بریانی میں سب سے امپورٹنٹ چیز چاول ہے نا، جیت کی ڈش میں سب سے امپورٹنٹ چیز قربانی ہے. ہاں محنت، سخت محنت، تجربہ، اس کے مسالے ڈلتے ہیں اس میں، لیکن ڈش میں اہم ترین چیز قربانی ہے. قربانی کے بغیر حاصل کچھ نہیں ہوتا. اور اگر آپ کو قربانی دیے بغیر کچھ مل گیا ہے تو آپ کے حصے کی قربانی کسی اور نے دی ہے، آپ پہ ادھار ہے، آپ پہ اترے گا ضروری ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رتبہ کتنا بلند ہے، اتنا بلند رتبہ ہے کہ جس وقت وہ واقعہ ہوا اس وقت روئے زمین پر امام حسین کے لیول کا کوئی انسان نہیں تھا پوری دنیا میں جتنے بھی لوگ تھے. لیکن قربانی ان پہ آئی کیونکہ رتبے دینے منسوب تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کسی نے پوچھا
آپ کی یاد طیبہ میں قربانیاں بہت زیادہ ہیں، کوئی ایک قربانی فوراً بتائیں۔ کہنے والے نے کہا کہ آپ کے جتنی اولاد تھی سوائے سیدہ کائنات کے سارے آپ کی آنکھوں کے سامنے وصال ظاہری ہوا۔ یہ چھوٹی بات ہوتی ہے باپ کے لیے؟ یہ ایک بات بتائی، ہو سکتا ہے آپ نے اس کو اگنور بھی کیا ہو، کیونکہ قربانیاں اتنی زیادہ ہیں کہ یہ بات پہ دھیان نہیں جاتا کہ سارے بچے آپ کی آنکھوں کے سامنے وصال ظاہری ہوا ان کا۔ تو کھانا اس کی قربانی، سونا اس کی قربانی، اور اس کی جگہ پر کوئی اچھا کام کرنا، یہ رمضان ہمیں سکھاتا ہے۔ آپ لوگ عام طور پہ رمضان کو رات کو سوتے نہیں ہیں، تو رات کو کیا کرتے ہیں؟ 1,70,00,000 بندہ کرونا میں مر گیا، آپ نہیں مرے، نہ آپ کو کوئی عارضہ لاحق ہوا، بیٹھے ہوئے ہیں آپ صحیح طرح بیٹھے، ٹھیک ہی بیٹھے ہوں گے نا، سن بھی رہے ہیں تو دماغ بھی ٹھیک چل رہا ہوگا آپ کا۔ تو جب آپ بچ گئے، یہ نعمت ملی، اور پھر اس نعمت کے بعد رمضان بھی مل رہا ہے۔ یہ رمضان ویسا نہیں ہے جس میں ڈنڈے پڑ رہے ہیں، مسجدیں بند ہیں، سپیسنگ کرو، یہ کرو، کھلا رمضان ہے۔ عرب شریف میں سنا ہے بغیر ویکسینیشن والے بھی جا سکتے ہیں۔ تو پوری طرح یوز کیجیے گا، پوری طرح سے ایک ایک چیز اس کی اچھے انداز سے انجوائے کر کے اس چیز کو لیجیے گا۔ پھر افطاری کا وقت تو رمضان کے اندر فرمایا کہ رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ رزق بڑھانے سے مقصد یہ ہے کہ وہ غریب لوگ جو کہ وہ نعمتیں ویسے نہیں کھا رہے ہوتے، رمضان میں وہ نعمتیں ان کے گھر آ جاتی ہیں، رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ افطار پارٹیز ہم کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا افطار پارٹی نہ کریں، افطار پارٹی میں بلا کسے رہے ہیں؟ وہ جس کا روزہ ہی نہیں ہے، یا وہ جو کہ خود بہت اچھا کر سکتا ہے، اس کو بھی روزہ کھلانے کا ثواب ہے۔ میں خود جب قربانی کے 3 حصے کرتا ہوں، میں ایک حصہ رشتہ داروں کو دے کر آتا ہوں۔ مجھ سے کہا جاتا ہے کہ جی فلاں تو قربانی کر رہا ہے، آپ کیوں دینے جا رہے ہیں؟ مجھے دکھاؤ کہیں پر کہ جو قربانی کر رہا ہے اس کو گوشت نہیں دے سکتے۔ سال بعد جانا پڑ رہا ہے یار، اتنے سارا سال تو گھومتے پھرتے رہتے ہیں، ابھی خالہ کے پاس چلے جائیں گوشت لے کے، اچھا جسچر ہوتا ہے۔ تو ڈھونڈیں ان لوگوں کو، یہ لوگ نظر نہیں آتے۔ اوریجنل جو صاحب لوگ ہیں نا، جو کہ ذرا جن کو واقعی حاجت ہے، وہ نظر نہیں آتے، ان کو ڈھونڈنا پڑتا ہے۔ اور ان کو ڈھونڈیں، ان کو یہ چیزیں دیا کریں، صدقہ خیرات وغیرہ۔ اس کی بیٹیاں واقعی جوان ہیں، اور وہ واقعی نہیں بول سکتا، بیچارہ نہیں بول رہا، آپ کے قریب رہتے ہیں یہ، ان کو دیکھیں۔ ایک بندے کی گاڑی تھی، بڑی مہنگی گاڑی تھی اس کے پاس، اس گاڑی پہ ایک ڈینٹ پڑا ہوا تھا۔ لوگ اس سے پوچھتے تھے ڈینٹ ٹھیک کرا لو، تمہارے پاس پیسے بھی ہیں اور ڈینٹ بھی ایسی جگہ پڑا جہاں ٹھیک ہو جاتا ہے، تو اب ٹھیک کرا لو اس کو۔ کہتا ہے اتنی تیز نہ دوڑو کہ تمہیں اینٹ مار کے روکنا پڑے۔ اب پوچھا ڈینٹ کے بارے میں جا رہا ہے، حضرت پتہ نہیں کیا جملہ بول رہے ہیں، جو ہی پوچھتا ہو یہی جواب دیتا۔ ایک دن اس کے دوست نے پوچھا یار صحیح سی بتاؤ تو صحیح کہ تم نے ڈینٹ پڑوا لیا تو ٹھیک کیوں نہیں کر رہے؟ وہ کہتا سنو، میں ایک دفعہ سڑک پہ جا رہا تھا، اچانک میری گاڑی کی طرف ایک اینٹ آئی اور ڈینٹ پڑ گیا۔ میں غصے سے باہر نکلا، دیکھا ایک چھوٹا بچہ اوپر آ رہا تھا۔ میں نے کہا اوئے تجھے تمیز نہیں ہے، تو نے میری گاڑی پہ اینٹ مار دی، تیرا باپ ایسا خرچہ اٹھائے گا، کیوں ماری اینٹ؟ بچہ پھوٹ کے رونے لگا اور کہنے لگا صاحب مجھے پتہ نہیں چلا میں کیا کروں، اور مجھے پتہ نہیں چلا، رونے لگا اور کہا آئیے گا، میرا باپ گر گیا، آ کے اٹھا دیجیے گا۔ وہ پیچھے گیا، اس کے دیکھا اس نے ویل چیئر پڑی ہوئی تھی اور ایک بھاری جسم کا بندہ ویل چیئر سے لڑک کے گر گیا تھا، اس کو زخم بھی آئے ہوئے تھے۔ پکچر کلیئر ہو گئی کہ اس کا باپ تھا جو گر گیا ہوگا، کوئی رک نہیں رہا ہوگا تو اس نے اینٹ پھینک دی۔ وہ گھبرا گیا، اس نے جا کر 50,000 روپے جیب سے نکالے، اس کے باپ کے جیب میں ڈالے اور واپس آیا، NGO سے رابطہ کیا، اس جگہ پر اس نے ایک اسکول بنوایا، بچے کو پڑھایا، سب کچھ کیا، لیکن اس نے وہ ڈینٹ نہیں ٹھیک کرایا۔ وہ یہی کہتا تھا کہ رک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہیں اینٹ مار کے روکا جائے۔ آپ اپنی زندگی میں بہت تیز جا رہے ہیں، آپ کے نزدیک ٹائم از منی، وقت پیسہ ہے، آپ کی اگلی اپائنٹمنٹ اس سے اگلی اپائنٹمنٹ انتظار کر رہی ہے، آپ اتنی تیز بھاگ رہے ہیں کہ آپ کو اپنے ارد گرد پھیلی چیخیں سنائی نہیں دیتی۔ یہ چیخیں آپ کے لیے ہیں، آپ کے دل میں سرگوشی ہوتی ہے، آپ نہیں سنتے، آپ کی روح چیخ مارتی ہے، آپ نہیں سنتے، پھر آپ پہ اینٹ پھینکی جاتی ہے، جاتے ہو نا مسجد میں، پھر رو رو کے مانگتے ہو مالک میں مجھے معاف کر دے، اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، وہ اینٹ ہوتی ہے جو آئی ہوتی ہے۔ اور کبھی کبھار ڈینٹ ایسا پڑ جاتا ہے کہ وہ پھر نکلتا نہیں ہے۔ رک جاؤ، پہلے تھوڑی دیر رک جاؤ، دیکھ لو ان چیخوں کو۔
انسان کی صورت میں اپرچونٹیز آ رہی ہوتی ہیں، بہت کچھ آ رہا ہوتا ہے. کبھی کبھار ایک بندہ آتا ہے، آپ کا اگلا رزق وہی لے کر آیا ہوتا ہے، آپ نے اسی کے پیچھے چلنا ہوتا ہے. تھوڑی دیر ٹھہر جائیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے چیز کو محسوس کریں. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے اس پیارے پیارے مہینے کا ہم سب اچھے طریقے سے استقبال کریں گے. بہرحال زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے، ہر ایک سیکنڈ میں دنیا میں 3 اموات ہوتی ہیں، ہر سیکنڈ میں کچھ پتہ نہیں چلتا، اچانک ہی دم نکل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، تندرستی دے. میں تعارف کروانے لگا تھا ریہیبلیٹیشن سینٹر، لیکن مجھے ایک بات یاد آ گئی. میں پچھلے دنوں کشمیر گیا، میرپور میں میرے بیانات تھے، تو وہاں کے نگران میرے ساتھ کہتے ہیں کوئی وادی نیلم گئے؟ میں نے کہا وادی نیلم وہ انڈیا کے بارڈر کے ساتھ بڑی پیاری وادی ہے. کہتا ہاں. میں نے کہا نہیں گیا. کہتا وہاں پہ نا لوگوں کی عمریں بہت زیادہ ہیں. میں نے کہا اچھا کتنی کو زیادہ ہیں؟ کہتے میں وہاں گیا تو وہاں پہ ایک بابا جی آئے، بیٹھ گئے. میں نے پوچھا بابا جی کتنی عمر ہے آپ کی؟ کہتا عمر کا تو نہیں پتا، سن بتا دیتا ہوں پیدائش کا. تجھے سن بتایا گیا، اس کے مطابق بابا جی کی عمر 135 سال بن رہی تھی. اب بابا جی کے پاس ڈاکومنٹیشن تو کوئی تھی نہیں کہ گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ کا وہ اپلائی کر سکے، لیکن انہوں نے بتایا کہ آپ کی بڑے بیٹے کی بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا 85 سال. تو ثابت تو ہو رہا تھا کہ یہ چیز صحیح ہو سکتی ہے. بابا جی کے دانت سلامت تھے، بابا جی نماز پوری پڑھتے تھے، پورے پوسچر میں جھکتے بھی تھے، رکوع بھی کرتے تھے، کھڑے بھی ہوتے تھے، اور بابا جی بہت زیادہ ایکٹیو تھے. تو پوچھا کہ بابا جی آپ بیمار ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بابا جی کہتے ہیں میں صدقے سے اپنا علاج کرتا ہوں. I contact directly with Allah. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں درد ہوا، حکم یہ تھا کہ جو کہنا ہے طور پہ آؤ، جو سننا ہے طور پہ آؤ، تو رات لینی ہے طور پہ آؤ، جو بات کرنی ہے طور پہ آنا پڑے گا، جگہ ہے تمہارے لیے. اور جب آقا کی باری آئی فرمایا تجھے بیت المقدس خانہ کعبہ کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے پیارے، تو اپنی نظریں اٹھا دے، اللہ تعالیٰ تیرے لیے کعبہ بدل دے گا. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ آنے کا کہا گیا. کوہ طور پہ اب باری تعالیٰ پیٹ میں درد ہو رہی ہے، کیا کروں؟ فرمایا فلاں جنگل میں جا، فلاں بوٹی کھا لے، ٹھیک ہو جائے گا. وہ گئے، بوٹی کھائی، ٹھیک ہو گئے. اگلی دفعہ پیٹ میں درد ہوئی، اب بوٹی کا تو پتہ چل گیا تھا، اب طور پہ نہیں گئے، اب سیدھا بوٹی کے پاس گئے. کھائی نہیں ٹھیک ہوئی، پھر کھائی پھر ٹھیک نہیں ہے، پھر طور پہ گئے، مالک پیٹ میں درد ہو رہا ہے، بوٹی کھائی ہے ٹھیک نہیں ہو رہا. فرمایا پچھلی دفعہ بوٹی وہی تھی، بوٹی وہی تھی، اس میں میرا حکم شامل تھا، اب میرا حکم شامل نہیں ہے. تو آپ جو دوائی کھا رہے ہوتے ہیں نا وہ اللہ کے حکم سے ٹھیک کرتی ہے. تو میری بات مان لیں، جب بھی بچہ بیمار ہو یا کوئی ہو نا، سب سے پہلے صدقہ دے دیا کریں. صدقہ برائیوں کو، بیماریوں کو ٹالتا ہے. اور وہ بابا جی 145 سال صدقے کے بسارے جی گئے. ڈاکٹر کو دکھایا ہوگا انہوں نے، لیکن ان کی بات تھی. دوسروں نے کہا میں جھرنے کا پانی پیتا ہوں، خالص غذا کھاتا ہوں، اور مجھے نہیں یاد پڑتا کہ میں فجر کے بعد کبھی زندگی میں سویا ہوں. فجر کے بعد نہیں سوتا، عشاء پڑھنے کے بعد نہیں جاگتا. اللہ کی جو کلاک ہے اس کے مطابق میں چلتا ہوں. اللہ خود سوئچ آف کرتا ہے، روز سوئچ آف ہوتا ہے نا، یہ سورج گرتا ہے سوئچ ہی آف ہو رہا ہے نا، وہ تو آگے پھر انسان دیکھتا ہے اسے. تو صدقہ دیا کرے. میں آپ کو بڑا صحیح بات بتا رہا ہوں. آخر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے ریہیبلیٹیشن سینٹر کا، جہاں پر معذور بچوں کو ریہیب کیا جاتا ہے. دعوت اسلامی کے تقریباً 80 سے زیادہ شعبے ہیں، لیکن چونکہ ایک ایونٹ آ رہا ہے کراچی میں، تو آپ کو سب کو اس کی دعوت دینا چاہ رہا تھا. دیکھیں جس کا بچہ معذور ہے اس کو اندازہ اس چیز کا کہ یہ کتنی بڑی ایک پریشانی کی بات ہے. آپ کے جو اسکول ہے، جب آپ جاتے ہیں وہاں پوچھتے ہیں کہ جی اسکول کے اندر کتنے بچوں کے اوپر مس ہوتی ہے، تو آپ کو کہا جاتا ہے 35 بچوں پہ ایک مس ہوتی ہے، ایک میڈم ہوتی ہے. تو وہ یہاں پر یہ 5 بچوں پہ ایک میڈم ہوتی ہے. بچہ تتلا کے بول رہا ہے، بولنگ اس کو کی جا رہی ہے، بچہ صحیح طریقے سے ایکٹیو نہیں ہے. تو ایسے بچے بہت زیادہ ان میں پرابلمز ہوتی ہیں. ایسے بچوں کو ریہیبلیٹیشن سینٹر کے ذریعے ہم لوگ ٹھیک کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. اور میرا تجربہ یہی ہے کہ ریہیبلیٹیشن سینٹر والے عام طور پہ دنیاوی مقاصد رکھتے ہیں. بچے سے 30-40 ہزار روپے ماہانہ فیس لے رہے ہیں، اور پھر امریکہ سے 1 کروڑ 2 کروڑ امداد بھی لے رہے ہیں، اور وہ پھر عجیب سا ماحول بن جاتا ہے. تو الحمدللہ دعوت اسلامی نے ریہیبلیٹیشن سینٹر سٹارٹ کیا. شاہراہ فیصل پر ہمارا پہلا ریہیبلیٹیشن سینٹر تھا. اب ملیر میں بہت بڑا ریہیبلیٹیشن سینٹر بنانے جا رہے ہیں. دیکھیے ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے یہ انشاءاللہ لاہور میں بھی بنے گا، فیصل آباد میں بھی جگہ لے لی ہے اس کی. یہ بہت ہی زیادہ اچھا پروجیکٹ ہے اس حوالے سے کہ یہاں پر ایسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ نیڈی ہوتے ہیں.
دعوت اسلامی کا ریہیبلیٹیشن سینٹر یہ انشاءاللہ رنگون والا ہال دھورا جی نیئر جمال نور ہاسپٹل میں 27 مارچ 3:30 بجے اس کا انیگوریشن ہوگا، جس میں ہمارے نمائندہ دعوت اسلامی قبلہ مولانا عبدالحبیب بطاری صاحب اس کو ایڈریس کریں گے۔ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں ضرور تشریف لائیں اور آ کے اس انیگوریشن سیریمنی میں دیکھیں کہ ہماری کیا چاہت ہے۔ دعوت اسلامی مدنی کلینک بنانے جا رہی ہے جہاں پر آسان نرخوں میں کلینک کے معاملات کیے جائیں گے۔ دعوت اسلامی یتیم خانہ بنا رہی ہے مدنی ہومز کے نام سے، جہاں پر انشاءاللہ یتیم بچوں کی کفالت کا بندوبست کیا جائے گا، اور بھی بہت سے پروجیکٹس ہمارے پائپ لائن پہ ہیں۔ آپ اس میں ہمارا ساتھ دیں، رمضان المبارک کا پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے، آپ زکوٰۃ نکالیں گے، صدقات نکالیں گے، سب کچھ کریں گے۔ جو نیڈیز ہیں آپ کے فیملی میں ہیں، دوسری جگہوں پہ ہیں، ضرور وہاں پہ کام کریں، اس پہ انکار نہیں ہے، لیکن جہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں، مدرسہ بنانا چاہتے ہیں، دعوت اسلامی کی خدمات کو دیکھیں تو صحیح۔ شرک پور کے اندر ایک بہت مشہور سونار ہیں، ان کے ساتھ بیٹے ہیں، انہوں نے مجھے بلایا شرک پور شہر کے سینٹر میں، انہوں نے کہا دعوت اسلامی کے لیے مسجد اور مدرسہ بنا لیں، اپنی جگہ تھی۔ تو جب میں نے دیکھی جگہ بڑی اٹریکٹیو تھی، میں نے پوچھا کہ بھائی آپ تو خود بڑے سمجھدار بابا جی ہیں، آپ خود مسجد بنا کے چلائیں، اچھا کام ہے آپ کا۔ اور پورا شرک پور ان کو جانتا تھا، بڑا اچھی فیملی تھی۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی، کہتے میں نے اپنی زندگی میں یہی سیکھا کہ ہر فن کا مرد ہوتا ہے، میرا جو کام ہے وہ میں کر رہا ہوں، میں نے سارا پڑھا آپ کے بارے میں اتنی مہنگی زمین دینے سے پہلے۔ آپ کے تقریباً 3500 مدرسے ہیں نا؟ میں نے کہا جی۔ کہتے ہیں اتنی مسجدیں آپ بنا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی۔ کہتے یار پھر آپ کریں، میں تو ادھر ہی ہوں نا، آپ کریں اور آپ اطمینان کے ساتھ اس کو بنائیں چلائیں، ہمیں آپ پہ پورا بھروسہ ہے۔ ڈیفنس لاہور سے کچھ 6-7 سال پہلے کی بات ہے، مجھے فون آیا، کرنل تھیں، ایک میڈیکل کور کی کرنل تھیں، فوجی، شی واز آرمی لیڈی۔ اس نے بلایا اور کہا کہ جی 8-10 کھالیں آپ لے جائیں آ کے۔ میں وہاں پر گیا تو کھالیں پڑی تھیں اور بھی کافی کچھ تھا، تو مجھے یہ اندازہ ہے کہ امیر لوگ اپنے گھروں میں کھالیں زیادہ رکھتے نہیں ہیں، بو آ جاتی ہے۔ میں نے کہا اتنے لوگ گھوم پھر رہے تھے، آپ نے ان کو کھالیں کیوں نہیں دی؟ ہمیں بلایا، اس کا جواب سنیں، اس کے الفاظ تھے، کہتے ہاں میں ان کو کھالیں دوں تاکہ قتل و غارت پھیلے، میں آپ کو کیوں نہ دوں؟ آپ کے بچے چینل پہ آ کے مجھے کھانے کی دعا سکھا رہے ہوتے ہیں، سیڑھی چڑھنے کی دعا سکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ اس طرح کے بچے تیار کریں، معاشرے کو دیں۔ کتنے بچے آپ کے مدرسے میں؟ میں نے اس کو بتایا 3.25 لاکھ بچہ مدرسے میں پڑھ رہا ہمارے پاس، الحمدللہ۔ انہوں نے پھر اور بھی مدد کی۔ تو مدنی چینل کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں آج بچے کو صحابہ کی شان میں نعرے لگانا سکھایا جا رہا ہے، اہل بیت کا عاشق بنایا جا رہا ہے۔ اس بچے کو جو کہ کارٹون دیکھنے کے بعد اپنے باپ سے کہتا ہے ابو دادی فوت ہو گئی ہے، دادی کی ارتھی کو آگ کب لگانی ہے، کیونکہ کارٹون اس کو ارتھی کو آگ لگانا سکھا رہا ہے، ایسے کر کے بیٹھتا ہے۔ کیوں؟ اس کو اندازہ نہیں ہو رہا کہ اس طرح کر کے تو بھین بیٹھتا ہے، وہ کیوں بیٹھ رہا ہے؟ کارٹونز ڈسٹرائے کر رہے تھے۔ دعوت اسلامی نے اس محاذ کو سنبھالا۔ آئیے میں آپ کو دکھاتا ہوں اپنا مدنی چینل کا سیٹ اپ، آپ حیران ہو جائیں گے۔ آسان نہیں ہوتی چیزیں، آپ تو سمجھدار آدمی ہیں، تاجر آدمی ہیں، بڑی مشکل سے سیٹ اپ بنتا ہے۔ لوگوں کے دل میں گھر کرنا آسان ہوتا ہے؟ اعتماد سب سے نایاب چیز ہے آج کل۔ جب امیر اہل سنت نے فرمایا نا کہ تھیلیسیمیا کے لیے خون اکٹھا کریں، کرونا کی پہلی ویو تھی اور گھر سے باہر نکلنے پہ ڈنڈے مارتی تھی سیکیورٹی فورسز، ہر طرف کرونا کا ایک ہوا چھایا ہوا تھا، لوگ کرونا سے نہیں ذہنی مریض بن کے مر رہے تھے۔ اور اس وقت ہم گورنر پنجاب کے پاس جا رہے تھے اس کو بریف کرنے کے لیے کہ دعوت اسلامی نے کرونا میں کیا کیا۔ ایک رات پہلے امیر اہل سنت نے اعلان کیا تھا، الیاس قادری صاحب نے، کہ خون دینا ہے ہمیں۔ تو میں دیکھ تو رہا تھا کہ کاروباری آدمی بھی پریشان ہے کرونا میں، جاب والے کی جاب بھی چھوٹ گئی ہے، تھیلیسیمک بچے، سنا تھا کہ ماں باپ اگر کزنز ہوں اور ایک کیریئر ہو تو تھیلیسیمیا بچے میں آ جاتا ہے، کنجینیٹل ڈس آرڈر ہے، ساری زندگی خون لگتا ہے، 13-14 سال تک ہوتا ہے، پھر بندہ خود مر بھی جاتا ہے۔ سنا تھا، دیکھا نہیں تھا۔ میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح۔ تھیلیمی سینٹر میں گیا، وہاں پہ بچے خون کے لیے بلک بلک کے رو رہے تھے، خون کے لیے درد ہو رہی تھی پیٹ میں۔ خون کون دے گا؟ ہسپتال میں تو کرونا ہے، کوئی آ ہی نہیں رہا تھا، سڑکیں بند تھی۔ ایک پشاور کے میاں بیوی تھے، پڑھے لکھے تھے، 3 بچے، تینوں تھیلیسیمیا کے مریض تھے، کہتے پشاور سے چلے ہوئے ہم یہاں تک آ گئے، خون نہیں ملا ہمیں۔ میرا ایک تب مجھے شوق پہنچا، ہم نے مسجدوں میں درس کیے ہیں، قافلوں میں سفر کیا ہے، بیانات کرتے ہیں، یہ ایک نئی چیز تھی ہمارے لیے، لیکن پیر و مرشد کا حکم تھا، بڑوں کی بات ماننی چاہیے۔ اور جب آنکھوں سے دیکھا تو یقین ہو گیا کہ اللہ کا ولی جو ہوتا ہے نا، وہ بادل کی طرح چھایا ہوتا ہے، اس کو ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ بارش کبھی یہ نہیں دیکھتی کہ امیر کے گھر برسنا ہے کہ غریب کے گھر برسنا ہے۔ That was a moment in my life۔ اور میں نکلا
12,000 خون کی بوتلیں میں نے اکٹھی کی ہیں. میں نے نہیں, دعوت اسلامی نے مجھے حکم کیا تھا پنجاب سے, اور میرا اپنا ایک نظام ہے, اپنا ایک طریقہ کار ہے, مینیج کر کے کام میں کرتا ہوں, سوشل میڈیا پہ تشہیر سارا کچھ. میں نے گاؤں میں بوتلیں کیمپ لگایا, 144 بوتلیں ہوئیں. میں وہاں گیا, میرے کیمپ میں 200 سے کم بوتل نہیں ہوتی تھی. میں نے کھڑا کر لیا ساروں کو, میں نے کہا کیا مسئلہ ہے, کیوں مجھے بدنام کر رہے ہو, 144 بوتلیں کیوں ہوئی ہیں؟ سارا کچھ کیا ہم نے, سوشل میڈیا کمپین چلی, سب کچھ ہوا, سب کچھ کہہ دیا. بعد میں ایک سرکاری افسر میرے پاس آیا, کہتا مولانا صاحب ان کو ڈانٹ رہے تھے. میں نے کہا ڈانٹ نہیں رہا تھا, ہمارا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. کہتا نہیں, یہاں پہ اسی جگہ ڈی پی او نے کیمپ لگایا تھا, جو مالک ہوتا ہے, سرکاری افسر ہوتا ہے پنجاب میں, ڈی پی او پورے ایریے کا. کہتا اس نے کیمپ لگایا تھا, 2 بوتلیں ہوئی تھی صرف, اور آپ 144 پہ ڈانٹ رہے ہیں. پھر مجھے احساس ہوا واقعی بندہ اپنا خون بھی جب نکالتا ہے نا تو اعتماد کے ساتھ نکالتا ہے کہ میں کس کو دے رہا ہوں. تو دعوت اسلامی نے 50,000 سے زیادہ بوتلیں الحمدللہ خون کی اکٹھی کی, اور مزید یہ سلسلہ جاری ہے. تو بہرحال جب بھی آپ اپنا فائنینشیل کنٹریبیوشن کریں اور مدد کی نیت کریں, پیسہ آپ کا ٹھیک جگہ پر جائے گا, میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. انویسٹیگیٹ کر لیں, آپ جائیں دعوت اسلامی کو ٹاپ ٹو باٹم انویسٹیگیٹ کریں, اور پھر مجھے بتائیں کہ جتنے کام دعوت اسلامی کر رہی ہے اس میں ٹرانسپیرنسی کتنی ہے. الحمدللہ, اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے آپ کو, اور آپ کا یہاں پہ آنا قبول فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, جی سوہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند, اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, غوث اعظم امام متقی ونوں کا, غوث اعظم امام متقی ونوں کا, جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. آج کے دن یہاں پہ جو اجتماع ہوا استقبال رمضان کے حوالے سے, اور بھی جو کچھ ہم نے سیکھا سکھایا بتایا, اس سب کو قبول فرما, ہمارا آنا قبول فرما. مالک مولا یہ کہ سال ثواب رشتوں میں بھی تھا, میرے آنے کی نیت یہ بھی تھی, لاہور سے آنے کی نیت یہ بھی تھی کہ ہمارے شفیق جاکوانی صاحب کے والدین کی ہے مالک مولا تو مغفرت فرما. آج کے دن ہمارا اکٹھا ہونا بھی ان کے لیے مغفرت کا سبب بنا, ہمارا ان کے لیے ہاتھ اٹھانا بھی ان کے لیے مغفرت کا سبب بنا, اور جس انداز سے اپنے والدین کی مغفرت کے لیے بتاتے رہتے ہیں, کوشش کرتے ہیں, مالک ہمیں بھی اس طرح اپنے والدین کی خیر خواہی کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. والدین زندہ ہوں تو اثاثہ ہیں, دنیا سے چلے جائیں تو پھر بھی ہے مالک ان کے لیے دعا کرنا, ان کی قبر پہ جانا, اس کا بڑا ثواب تو نے رکھا ہے. اے مالک مولا سب کو اپنے والدین کی خیر خواہی کرنے کی توفیق عطا فرما, والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا بنا. اے مالک مولا ہم سب جو بھائی یہاں پر آئے, ان کے جو کاروبار ہیں اس کاروبار میں ان کو برکت دے, ان کے رزق میں, ان کے دین میں, ان کے گھر میں, ان کے دسترخوان میں کشادگیاں عطا فرما, ایمان کی دولت کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. اے مالک مولا تجھے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ ہم سب کے گھروں پہ, ہم سب کے کاروبار پہ چھما چھم رحمتوں کی, انوار و تجلیات کی, فیوز و برکات کی بارش نازل فرما. غیب سے حلال کثرت سے عطا فرما, غیب سے حلال کثرت سے عطا فرما, اور جو تو عطا فرما رہا ہے مالک تیری بندوں میں تقسیم کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرما. اے مالک اس جگہ کو, جس جگہ دور و نزدیک سے تیرے بندے آئے, انہوں نے تیرا ذکر سنا, تیرے حبیب کا ذکر سنا, تیرے نیک بندوں کا ذکر سنا, اے مالک اس جگہ پر اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرما. اے مالک ہم نے سن رکھا ہے جہاں میلاد ہوتا ہے سارا سال وہاں پر تیری رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اے مالک تیرے مہمان رمضان کے استقبال کے لیے اکٹھے ہوئے, ہمارا ذہن بھی بنا کہ اے مالک یہ مہمان آ رہا ہے, اس کو ناراض کر کے نہیں بلکہ اس کو راضی کر کے بھیجنا ہے.